Missions and Discipleship Course. Lesson number 5. اپنے دشمن کو جاننا. چوتھا دن، علاقوں میں خدا کی رہنمائی میں چلنا. اس ہفتے کی ہماری کلیدی آیت یاد رکھیے. خدا یسوع نے فرمایا، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. مرکس اس کا 5واں باب اس کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے اس کی بہت محنت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج. یہ وہ واقعہ ہے جہاں گراسینیوں کے علاقے میں خداوند نے ایک بدرو گرفتہ شخص کو ٹھیک کیا. اس شخص کے اندر لشکر تھا، اور لشکر خداوند سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج. یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ بدروہیں کیوں خداوند یسوع سے منت کر رہی ہیں کہ وہ انہیں اس علاقے سے نہ بھیجے. جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بدروہیں اس علاقے سے پیار کرتی ہیں اور اس علاقے میں اپنی بادشاہی قائم کیے ہوئے ہیں. لازم ہے کہ اس کی وجہ لوگ ہی ہوں گے کہ لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے. چونکہ یہ غیر قوموں کا علاقہ تھا تو ضرور یہ ہوا ہوگا کہ جادوگر اور پیر وہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ان بدروہوں کو مائی باپ کہا ہوگا، انوائٹ کیا ہوگا، اور ان سے کام کرواتے ہوں گے. لوگ کام کرواتے ہوں گے اور یوں انہوں نے اپنا بسیرا وہاں کیا ہوا ہے. مختلف علاقے جہاں ہم رہ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہاں پر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہماری ڈیوٹی صرف وہ ہے جو خدا باپ ہمیں دے. خداوند یسوع مسیح پورے علاقے کی بدروہوں کو باندھ سکتے تھے، لیکن خداوند یسوع نے صرف ایک شخص کو شفا دی، کیونکہ آسمانی باپ نے ان کے لیے یہی اسائنمنٹ اس علاقے کے لیے رکھی تھی. جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں یا جن علاقوں میں خدا ہمیں لے جاتا ہے، ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم صرف وہ کریں گے جو آسمانی باپ ہمیں کہے گا. تو ہمیں اس نئی عادت میں بڑھنا ہے کہ ہم باپ سے پوچھ کر چلیں. خداوند یسوع نے کہا، میں صرف وہی کرتا ہوں جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں، سو باپ ہمیں دکھائے اور ہم وہ کر لیں. بہت سے لوگ علاقوں میں ساری تاثیروں کو باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اختیار انہیں نہیں ملا اور پھر وہ تاثیریں ان پر اور ان کے گھر والوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. سو ہمیں واچفل ہونا ہے. خداوند نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن اس اختیار کو ہم نے خدا کی مرضی میں جاننا اور استعمال کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر وہ ان بدروہوں سے دوستی رکھیں گے، اور وہ بدروہیں جن کو خواہ ہم نے ان کی زندگیوں سے ڈانٹا وہ ہمارا پیچھا کریں گی اور ہماری زندگی میں مداخلت ظاہر کریں گی. سو ہمیں اس سے بچنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی یہ لگے کہ آپ پورے علاقے کے خادمین کے لیے دعا کریں کہ پورے شہر یا علاقے کے خادمین یونٹی میں اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ وہ اوپر کے لیول پر جا کر خدا سے رہنمائی لے کر اس علاقے کی تاثیروں کو باندھیں اور آسمان کے خدا کو انوائٹ کریں کہ وہ اس علاقے پر اپنی حضوری کی بارش کرے اور پھر ایک بڑی تبدیلی ظاہر ہو. سو اپنی اسائنمنٹس کو پہچاننا ہے. ہم دشمن کی تاثیروں کو کسی علاقے سے دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا حصہ ہو سکتے ہیں. وہ حصہ کون سا ہے جو ہمارے کھاتے میں آتا ہے وہ خدا باپ ہی ہمیں بتا سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم دشمن کو ڈیل کریں خدا سے پوچھ کر. آئیے ہم دیکھتے ہیں اعمال اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت. اور ان سے مل کر ان کو یہ حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. یہاں پر خداوند یسوع نے ان کو ایک علاقے میں ٹھہرنے کے لیے کہا ہے، اور یہاں پر انہوں نے ٹھہر کر صرف آخرو کے انتظار میں بیٹھنا ہے.
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاک روح جب نازل ہوا تو 3000 کے قریب لوگ توبہ کر کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ یہاں پر کوئی بدروح نہیں نکالی گئی، صرف روح القدس کے بہاؤ میں لوگ تبدیل ہوئے۔ تو جب بہاؤ آیا تو دشمن خود ہی جگہ چھوڑ گیا، لہٰذا ثابت ہوا کہ ہم ہر وقت بدروہیں نکالنے کے لیے نہیں آئے، دراصل ہم باپ کی مرضی پوری کرنے آئے ہیں۔ جیسا وہ کہے ہمیں ویسا کرنا ہے۔ بہت سے تجربے ایسے ایمانداروں کے دنیا میں ہوئے ہیں کہ جب انہوں نے اس علاقے میں جا کر خدا کے طالب ہو کر اس کی منت کی کہ وہ اپنی حضوری کثرت سے نازل کرے، تو دشمن کی قوتیں خود ہی جگہ چھوڑ گئی، کیونکہ خدا کا جلال ان کے ساتھ کنیکٹ ہو کے وہاں ٹھہر گیا تھا۔ اگر لوگ دشمن سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو دراصل مرضی خدا کی ہے کہ لوگ خدا کے جلال سے کنیکٹ ہو اور جگہیں صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو باپ چاہتا ہے۔ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آنا اس کی مرضی، اس کے منصوبوں اور ارادے میں ہی ہونا ضروری ہے۔ ہر روز زندگی گزارتے ہوئے ہم اپنی شخصی زندگی، خاندانی زندگی، گھر کا ماحول، علاقے کی زندگی میں، شہر اور ملک اور دنیا کی زندگی میں اس کی مرضی میں چلتے ہوئے غالب آئیں اور اس کے منصوبوں کو پورا کریں۔ آج کا سوال، آپ نے آج کے سبق سے کیا سیکھا؟